اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا النصیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اعلیٰ نسب والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو برگزیدہ بنایا اور کنانہ میں سے قریش کو چنا اور قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب فرمایا اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا۔ ناظرین کرام، آج آپ جانتے ہیں کہ نسل کشی کے جرم کی روک تھام، متاثرین کی یاد اور وقار کا عالمی دن ہے، انتہائی اہم ترین دن ہے ناظرین۔ آج نسلی امتیاز کا خاتمہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بنیادی طور پہ ہمارا موضوع، اور میرا خیال ہے جو ویسٹرن ورلڈ کے دیکھنے والے ہیں ان کو تو خاص طور پہ، لیکن لوکلز کو بھی رہنا چاہیے کہ ہمارے یہاں بھی یہ وائرس جو ہے بہت پھیل چکا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو ناظرین یہ سمجھ لیں کہ مغرب کی بنیاد نسلی امتیاز اور نسلی تعصب کے جس وائرس کے ساتھ رکھی گئی تھی، اب یہ نسلی امتیاز کا وائرس نسل پرستی کے کینسر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ بلیک لائیوز میٹر کا نعرہ آج بھی وہاں ریسزم کی بھیانک رودات سناتا ہے۔ نسلی اور قومی امتیاز کا یہ وائرس دنیا کی ہر قوم میں ناظرین تقریباً پایا جاتا ہے، اور ہر کوئی اپنی قوم، اپنے رنگ، اپنی نسل، اپنے نظریے کو دوسروں سے برتر اور بہتر سمجھتا ہے، اور وہ یہ خیال کرتا ہے کہ برتری صرف اسی کی یہاں پائی جاتی ہے، باقی سب کے سب کمتر ہیں۔ یہی تفاخر اور غرور ناظرین آگے چل کر نفرتوں، چپکلشوں، مقابلوں اور جنگوں کی صورت اختیار کر جاتا ہے، جس کے نتیجے میں دنیا کا امن برباد ہوتا ہے۔ زیادہ دور نہ جائے ناظرین، پچھلی صدی میں نسلی غرور کے نتیجے میں ہونے والی دو بڑی عالمی جنگوں میں کروڑوں لوگ، کروڑوں انسان لقمہ اجل بن گئے۔ مغرب میں یہ وقت بھی آیا تھا ناظرین کہ سفید فام لوگوں نے سیاہ فام لوگوں کی بڑی تعداد میں جو ہے وہ بستیوں کو برباد کیا، تاراج کیا اور ان کا قتل عام کیا۔ امریکہ میں ناظرین غلامی کے خاتمے کے 100 سال بعد 28 اگست 1963 کو مارٹن لوتھر کنگ نے نسلی تعصب کے خلاف آواز اٹھائی، مگر وہ بے سود۔ 2020 میں سیاہ فام جارج فلوئڈ سفید فام پولیس والے کے ہاتھوں تشدد کا شکار ہو کر اپنی جان دھو بیٹھا۔ سابق صدر باراک اوباما خود اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جب میں وائٹ ہاؤس کے قریب صبح ورزش کے لیے نکلتا تھا تو سفید فام مجھے دیکھ کر اپنے بازو اور چہرے ڈھکنے لگتے تھے۔ ہٹلر اور دوسری نازی سربراہوں کے لیے ناظرین یہودی بنیادی طور پر ایک مذہبی گروہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک زہریلی نسل تھے جو دوسری نسلوں کا خون چوس کر ان کو کمزور کر دیتے تھے۔ اسی طرح یہودی خود کو برگزیدہ قوم قرار دیتے ہیں ناظرین، اور یہی وجہ ہے کہ یہودی اپنے دین کی تبلیغ نہیں کرتے اور یہودیت کو صرف اپنے لیے ہی سمجھتے ہیں، یعنی وہ کسی اور تک یہودیت کو اس لیے نہیں پہنچاتے کہ وہ اپنے آپ کو سپریم سمجھتے ہیں اور دنیا کے تمام انسانوں کو یہودیوں کا غلام شمار کرتے ہیں۔ ہندوستان میں ناظرین دیکھ لیجئے صاحب، بڑا وہ کہتے ہیں صاحب شائنی انڈیا کی بات کرتے ہیں، وہاں پر ذات پات کا اتنا بھید بھاؤ ہے ناظرین کہ ہندو دھرم کے اندر برہمن جو ہیں نچلی ذات والوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے، یعنی دلتوں کو تو وہ جانوروں سے بدتر محسوس کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے ناظرین نسلی امتیاز و تعصب کا
یہ وائرس ہمارے یہاں بھی موجود ہے کہ ہمارے یہاں قومیت کے، برادری کے اور ذات پات کے نظام میں بعض ذاتوں کو اعلیٰ اور بعض کو ادنا سمجھا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ دوسری ذات میں شادی تک کرنا پسند نہیں کرتے۔ بعض حضرات اپنے بیٹوں کی شادیاں تو دوسری ذاتوں میں کر دیتے ہیں، مگر جب بچوں کی بات آ جائے ناظرین، ان کے معاملے میں چاہے ان کے سروں میں چاندی اتر جائے، چاہے وہ اسے گھر میں رکھے مار دیں، لیکن دوسری برادری کے لڑکے کے ساتھ چاہے وہ کتنا ہی اعلیٰ و رفع ہو، نہیں کریں گے۔ اپنی برادری کے ڈفر لڑکے کے ساتھ اپنی بچی کو باندھ کر اس کی زندگی کو برباد کر دیں گے۔ اسلام نے ناظرین ہر قسم کے امتیازات ذات پات، نسل، رنگ، جنس، زبان، حسب و نسب اور مال و دولت پر مبنی تعصبات کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا ہے، اور حبشی النسل غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہتی دنیا تک آقا بنا کر نسلی امتیاز کو زمین بوس کر کے رکھ دیا ہے، اور خاتم کسی بھی نسل سے ہو، کسی بھی ذات سے ہو، کسی بھی برادری سے ہو، کسی بھی قبیلے سے ہو، یہ اعلان کر دیا ہے کہ اللہ کے نزدیک کوئی امتیاز نہیں ہے۔ انسانی مساوات کی اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے ناظرین کہ دنیا کے مختلف ملکوں، نسلوں، زبانوں سے تعلق رکھنے والے ہر سال مکہ مکرمہ میں ایک ہی لباس میں ملبوس ہو کر حج کا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجۃ الوداع کے موقع پر وہ آفاقی جملے کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی احمر کو کسی اسود پر، کسی اسود کو کسی احمر پر کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ محض خاندان و قبائل تعارف کا ذریعہ ہے اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر فضیلت ہے، یعنی فضیلت کی اگر ماسٹر کی کسی کے پاس ہے تو وہ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ یاد رکھیے گا ناظرین، نسلی تعصب، نسلی امتیاز جب اپنے عروج کو پہنچتا ہے تو وہ نسل پرستی اختیار کرتا ہے، اور نسل پرستی نے ہی دنیا کو جنگوں کے اندر دھکیلا اور دنیا کو بربادی دکھائی، آگ دکھائی، کچھ تو خون کا بازار گرم کیا۔ آج بنیادی طور پر اسی پہ بات کریں گے کہ اسلام نے نسلی امتیاز کو کس انداز سے ختم کیا ہے۔ 3 شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کی نہیں ہیں۔ پہلی شخصیت آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ہیں، ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین ہے، اور ماشاءاللہ آپ تبلیغ دین کے حوالے سے قرآن کے خاص طور پہ تراجم اور اس کی تفاسیر خوبصورت بیان کرتے ہیں، ممتاز عالم دین جناب علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب۔ اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین علامہ حافظ اویس احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے آپ سے، اور یہ ظاہر ہے آج کا موضوع بڑا اہم ہے۔ پہلے تو ذرا یہ بتائیے، ایک انسان کا مطلقاً تعارف ہم لے لیتے ہیں، اور ظاہر ہے ہر مذہب کا اپنا ایک تعارف ہے، لیکن انسان کا جو تعارف پیش کیا، لیکن خاص طور پہ جتنے انسان آئے، جتنے آئیں گے، یہ تو طے شدہ بات ہے، اس میں کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے کہ حضرت سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ قرآن میں انسان کا جو تعارف ہے اللہ نے کس طرح سے پیش کیا، یہاں سے آغاز کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے 3 کلمات استعمال فرمائے ہیں: انسان، بنو آدم اور بشر۔ بشر کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا بلا حائل ملنا۔ تو وہ ذات اقدس جسے اللہ رب کریم نے اپنے دست قدرت سے اپنی شان کے مطابق بلا حائل، بغیر کسی واسطے کے تخلیق فرمایا ہو، اسے بشر کہتے ہیں۔ بنو آدم کا مطلب ہے کہ ہم ڈارونزم کے نتیجے میں حادثاتی طور پر خود بخود پیدا نہیں ہو گئے، بلکہ ہم حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد اور نسل میں سے ہیں، اور اللہ رب کریم نے اس کو قرآن نے رد کر دیا۔ بالکل۔ اور الانسان کہہ کر انسان کی عظمت اور اس کی شرافت و کرامت کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے تعارف میں 5 سوالات کو ایڈریس کیا ہے۔ جب تک آپ ان 5 سوالات کا جواب تلاش نہیں کریں گے، انسان کا مکمل تعارف قرآن مجید کی روشنی میں سامنے نہیں آئے گا۔ وہ کیا؟ پہلا سوال یہ ہے کہ انسان کیا ہے، انسان کو کیسے تخلیق کیا گیا، انسان کو کس چیز سے تخلیق کیا گیا، انسان کو کیوں تخلیق کیا گیا، اور انسان کا خالق کون ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ پوری سائنس کو جب آپ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو آج کل لینگویج آف گاڈ کے تناظر میں ڈی این اے پر ریسرچ ہو رہی ہے، اور نتیجہ یہ نکالا جا رہا ہے کہ ان تمام تر انسانوں کا جب جینیالوجیکل آرڈر کسی ایک ٹری پر لے جا کر آپ ملاتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ سائنٹیفک ایڈم کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ اور آج سائنس اس نتیجے پر پہنچ رہی ہے کہ ڈارونزم ایک غلط سائنسی تھیوری ہے، جبکہ انسانوں کا باپ ایک ہی ہونا چاہیے۔ یہ تمام جینیٹیکل کوڈز ہمیں اسی بات کی طرف نشان
نشاندہی کر رہے ہیں. یعنی سائنس دوسرے لفظوں میں گھٹنے ٹیک رہی ہے قرآن کے فرمان، قرآن مجید کے فرمان کے مطابق. یعنی سامنے پھر آپ دیکھیے کہ اسلام نے جو توحید کا تصور دیا ہے، یہ توحید کا تصور ہی بنیادی طور پر تمام انسانوں میں مساوات پیدا کرتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے بارے میں جو کچھ ارشاد فرمایا ہے، اب آپ دیکھیے کہ اللہ رب کریم خود ارشاد فرماتا ہے کہ خلق الانسان ضعیفا، اس انسان کو فطرتاً کمزور پیدا کیا گیا ہے. ان الانسان لظلوم کفار، انسان اپنے نفس پر ظلم بھی کرتا ہے اور ناشکرا بھی ہوتا ہے. وکان الانسان عجولا، انسان کی فطرت میں ہے کہ خدا نے اس کو جلد باز پیدا فرمایا ہے. وکان الانسان کفورا، اس کے اندر نعمتوں کی ناشکری بھی موجود ہے. وکان الانسان قتورا، انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے خلقتاً بخیل بھی بنایا ہے. یعنی یہ چاہتا ہے کہ اپنے مال کو زیادہ خرچ نہ کرے، لیکن اس کے باوجود اگر اپنی جیب پر کوئی غلبہ پا کر اللہ کے رستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ رب کریم لن تنالوا البر کے تحت ایسے بندوں سے محبت فرماتا ہے. وکان الانسان اکثر شیء جدلا، یہ انسان ایسا ہے جو اکثر اپنے معاملات میں جھگڑے کا اظہار بھی کرتا ہے. ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا ناشکرا بنتا ہے. وانہ علی ذلک لشہید، فرمایا کہ اپنے اعمال سے انسان اس پر خود گواہی دیتا ہے. وانہ لحب الخیر لشدید، انسان کے دل میں مال کی شدید محبت پیدا کی گئی ہے. اب آپ دیکھیے کہ اللہ رب کریم جب پہلی وحی قرآن مجید میں نازل فرما رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا تعارف کیسے کرواتا ہے. یعنی دلیل دی جا رہی ہے کہ میں اس قرآن کا نازل کرنے والا تمہارا خالق ہوں. دلیل یہ ہے کہ تمہیں ان مراحل سے یعنی گزار کر میں نے تخلیق کیا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. پھر آپ دیکھیے کہ جنید بھائی یہ پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہے، لیکن مظہر عتم نہیں ہے. اللہ رب کریم نے جس وجود کو اپنی تمام تر صفات کا مظہر عتم بنایا وہ انسان کامل کی صورت میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی ذات اشرف کا شرف دے کے جس کو بھیجا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. پھر آپ دیکھیے کہ ذات پات رنگ نسل کے تمام افتراق اور انتشار کو مٹا کر بنو آدم کی حیثیت سے انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے جو شرف عطا فرمایا اس کو یوں بیان کیا گیا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، اللہ تعالی نے اپنی امانت کے بارے گراں کو آسمانوں پر، پہاڑوں پر، زمینوں پر پیش کیا، لیکن ان میں صلاحیت ہی نہیں تھی. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، تو وہ یہ ذمہ داری استعداد اٹھانے کے قابل ہی نہیں تھے. تو وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، وہ پھوٹ پڑے، پھٹ پڑے اس بات سے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے خوف سے اس امانت کے بارے گرا کو اٹھا سکیں. تو فرمایا وَحَمَلَهَا الْإِنسان، لیکن اللہ نے انسان کے قلب میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی اس امانت کے بارے گرا کو اٹھا سکتا ہے. ایک بات ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیے، کیا دیگر مذاہب اس بات پہ کنونس ہیں کہ ہر انسان جو ہے آدم علیہ السلام کی ہی اولاد ہے؟ یعنی مثال کے طور پر اگر آپ یہودیت کی بات کریں، اگر آپ عیسائیت کی بات کریں، اگر آپ ہندو مت کی بات کریں، اگر آپ سکھ دھرم کی بات کریں یا دیگر مذاہب واٹس ایور جو جس پہ آپ بات کرنا چاہیں، تو ذرا بتائیے کہ کیا ان کے کیا آئیڈیالوجیز ہیں؟ جنید بھائی تمام ریویلڈ ریلیجنز ان کا اس پر اتفاق ہے کہ انسان حضرت آدم علیہ السلام کی ہی اولاد ہے. اگر آپ بائبل میں بھی آپ جینیسس کی آپ ابتدائی آیات کو اٹھا کر دیکھیں تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے تمام مراحل لکھے ہوئے ہیں، اور اس کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ جب آپ یعنی بائبل کا آج بھی آپ مطالعہ کریں تو لکھا ہوا ہے کہ خدا نے سب سے پہلے نور کو پیدا فرمایا، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، اور وہاں سے اللہ رب کریم نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی. اب یہاں پر ایک آیت بہت امپورٹنٹ ہے، جب اللہ رب کریم نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور تمام انسانوں سے تمام ملائکہ سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تمام فرشتوں نے با جماعت ہو کر آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. تو قرآن میں ہے کہ ابلیس نے جب سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے پوچھا قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تو اس نے جو جواب دیا ہے آج وہ نسلی امتیاز کی تمام تر باتوں کو ہمارے سامنے رکھتا ہے. قال انا خیر منہ، اس نے کہا کہ میں آدم سے زیادہ بہتر ہوں. تو یہ تکبر اور برتری کا جو تفاخر ہے، الہاکم التکاثر، یہ دراصل شیطان کا بہت اچھی بات. اس پہ گفتگو آگے کرتے ہیں کہ یہ اس کا مطلب یہ ہوا، آگے جا کے اس میں بات کریں گے کہ یہ جو تفاخر، یہ جو غرور، یہ جو تکبر ہے علامہ صاحب، یہ بنیادی طور پہ شیطان ہی کی پیروی کرنا ہے. لیکن اس سے قبل ذرا ہی بتائیے، طوفان نوح آ گیا، ظاہر نسل آدم جو ہے وہ تقریباً مٹ گئی، چند ایک نفوس جو ساتھ تھے وہ تھے، پھر حام، سام اور یافس، وہاں سے سلسلے کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے. اچھا اب بات یہ ہے
کہ یہ جو مختلف قبیلوں میں بٹے، مختلف قوموں میں بٹے، مختلف مطلب زمینوں پر جا کر جو ہے وہ تقسیم ہوئے، ایک تو بنیادی طور پر اس کا مقصد کیا، یعنی اللہ ہمیں کیا بتلا رہا ہے اس بارے میں؟ جب آدم ہی کی نسل سے ہیں تو سب نے اسی کے ساتھ رہنا تھا، لیکن مختلف نسلیں بن گئیں، مختلف قومیں بن گئیں، مختلف جغرافیہ بن گئے۔ دوسری بات یہ قرآن و حدیث کے مطابق انسان پر فضیلت اس کے قبیلے، اس کی کاسٹ کی وجہ سے دی گئی ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور وجوہات ہیں؟ الحمدللہ الذی کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت انسان کا تعارف کرایا۔ رب کائنات نے یہی فرمایا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ انسان کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا۔ هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی نام و نشان نہیں تھا، رب تعالیٰ نے عدم سے انسان کو وجود عطا فرمایا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ فرمایا ہم نے انسان کو نطفے سے، مخلوط پانی سے پیدا کیا اور پھر انسان کو اس دنیا کے اندر آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے بھیجا۔ ٹھیک ہے، انسان کو رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اور کیسے پیدا کیا؟ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ ایک جان سے تمہیں پیدا کیا، آدم علیہ السلام، اور اس کے بعد انہی کی جسم سے حضرت حوا کو، ان کی زوجہ کو پیدا کیا۔ دوسری پھر جو مرکزی آج کی آیت کریمہ ہے آج کی اس موضوع کے حوالے سے، اور رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، جو آپ نے سوال پوچھا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے پیدا کیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد تمہیں مختلف شاخوں میں، مختلف قبیلوں کے اندر، قبائل کے اندر تمہیں تقسیم کر دیا۔ فرمایا مقصد کیا ہے ان قبائل کے اندر اور ان شاخوں کے اندر تقسیم کرنے کا؟ قرآن خود اس کا مقصد بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا لِتَعَارَفُوا، اچھا، صرف پہچان کے لیے، اوکے، صرف پہچان کے لیے کہ اتنے سارے انسانوں کے اندر یہ پہچان ہو کہ یہ فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں اس کا نسب ہے۔ ٹھیک، جنید بھائی ہم نے لِتَعَارَفُوا کو لِتَفَاخَرُوا بنا دیا۔ قرآن نے تو کہا تھا کہ صرف اس کا تعارف کے لیے، لیکن ہم نے اس کو عزت و وقار کا ذریعہ بنا لیا ہے کہ نہیں، میری فلاں برادری ہے، میری فلاں کاسٹ ہے، اور میری برادری قابل فخر ہے۔ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے یہودیت کا ذکر کیا کہ ان کے دماغوں کے اندر بھی یہ تھا، اور عیسائیوں کے اندر بھی یہی تھا کہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، نحن ابناء اللہ وحبا، اور لن تمسن النار الا ایاما معدودہ، ہمیں کوئی کچھ بھی نہیں کرے گا، یہ زمین ہمارے لیے، یہ بادشاہت ہمارے لیے ہے، اور وہ اپنے آپ کو سپر سمجھتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کوئی سپر نہیں ہے، فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں معزز وہ ہے، محترم وہ ہے، اکرم وہ ہے، سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے کہ جس کے پاس تقوی کی دولت ہے، جس کے پاس پرہیزگاری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک خطبہ، اللہ اکبر، جو حقوق انسانیت اور مساوات کا ایک بہت بڑا چارٹر ہے۔ آج کتنی بھی چارٹر بنا دیے جائیں گے دنیا کے اقوام مل کر، لیکن اس کی اساس، اس کی بنیاد اور اس کی اصل جو ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع سے ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سنو، توجہ کرو، الا ان ربکم واحد ان اباکم واحد، تمہارا خدا بھی ایک ہے اور تمہارا جد اعلیٰ تمہارے والد بھی ایک ہے، تم سب کو انہی سے پیدا کیا۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی۔ فرمایا کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی سرخ پر، کوئی نسل کی بنیاد پر، کوئی جسم کی بنیاد پر، کوئی رنگ کی بنیاد پر، کوئی زبان کی بنیاد پر، کوئی فخر، کوئی اعزاز نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ فرمایا کسی کا قد چھوٹا ہے، کسی کا ناک چپٹا ہوا ہے، تم اس کے جسم کی بنیاد پر، اس کے قد کی بنیاد پر اس کو ڈی ویلیو کرو گے اور اس کو تم ڈیمیج کرو گے۔ فرمایا یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ یاد رکھ لینا کہ کسی کی بھی صورت اور شکل جو ہے چھوٹے قد والا ہے، یہ چپٹے ناک والا ہے۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ جسم عطا فرمایا۔ اور ان اللہ لا ینظر الی صورکم ولکن ینظر الی قلوبکم ونیاتکم واعمالکم۔ یاد رکھنا اللہ تو ان شکلوں کو، صورتوں کو دیکھتا ہی نہیں ہے، رب تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اس بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر کبھی فخر نہ کرنا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فخر کی جو بنیاد بنائی ہے وہ برادری نہیں ہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں۔ فرمایا کبھی کبھی نسب جو ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے،
عمل آگے رہ جاتا ہے، کسب آگے آ جاتا ہے، بالکل عمل آگے چلا جاتا ہے، نسب پیچھے رہ جاتا ہے۔ فرمایا کدی کدی لواراں دے تے موچیاں دے منڈے اگے لگ جاندے ہیں، بڑے بڑے نسلوں والے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے کبھی نسل کی بنیاد پر تفاخر نہ کرنا، بالکل ٹھیک ہے، اس سے قرآن نے منع کیا اور آقا دو جہاں بہت خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی۔ اور بات کو تھوڑا سا یوں بھی آگے بڑھا لیتے ہیں اب علامہ صاحب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اچھا ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے، آج سو کال جو متجددین ہیں وہ اس طرف دیکھنا نہیں چاہتے، لیکن ان کو دیکھنا چاہیے کہ دنیا نے جو بڑی بڑی جنگیں کی ہیں، کروڑوں لوگ اس میں ضائع ہو گئے، اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے، ابھی جا کے آگے بات کریں گے کہ جن تہذیبوں کو اپنی تہذیب کے اوپر بڑا ناز ہے، آج بھی ان کے جو ہے کالے گورے کے فرق میں جو ہے وہ قتل عام ہوتا ہے، آج بھی ہوتا ہے۔ لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر نسلی امتیاز کا خاتمہ فرمایا، کس طرح فرمایا آپ بتائیے، خاص طور پہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شاندار ترین مثالیں ہمارے سامنے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یقیناً قرآن کریم نے تو بڑے واضح الفاظ میں یہ کہا ہے حضور کے مقصد بعثت کو بیان فرماتے ہوئے کہ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، ہم نے حضور کو بھیجا ہی اسی لیے ہے اور کتاب دی ہی اسی لیے ہے کہ یہ زمانے میں قسط، عدل اور انصاف قائم کر سکیں۔ تو جب حضور آئے ہی دنیا کو انصاف دینے کے لیے ہیں تو ایسے شخص کا معیار نسل پرستی نہیں ہوتا، ایسے شخص کا معیار انصاف ہوتا ہے، بغیر کسی نسل کے امتیاز کے، بغیر کسی رنگ کے امتیاز کے، وہ رحمت للعالمین بن کر ساری دنیا کو انصاف عطا فرماتا ہے۔ اور پھر حبش سے کوئی آیا، روم سے کوئی آیا، شمع جلتی رہی، سب فدا ہو گئے۔ آپ دیکھیں کہ ذات رسالت کی بارگاہ میں کوئی کسی علاقے سے آیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محبت اور پیار کے ساتھ کس طرح اپنے دامن میں سمایا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فارس سے آئے تھے اور کس مقام پہ پہنچے، سلمان منی ومن اہل بیت، سلمان مجھ سے ہیں، اہل بیت سے بھی پہلے مجھ سے ہیں، پھر میری اہل بیت سے ہیں۔ کتنا بڑا مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فارس کے شخص کو عطا فرمایا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی وسعت تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انصاف تھا کہ کوئی آپ کی بارگاہ میں آیا تو اس کی نسل نہیں دیکھی ہے، اس کو نوازا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کو نسل نہیں دیکھی ہے، اصل دیکھی ہے، اصل دیکھی ہے، اس کو عزت دی ہے، اس کو مقام عطا فرمایا۔ اور پھر فارس سے فیروز دہلمی آئے ہیں، انہیں عزت کا مقام حاصل ہوا ہے۔ سالم مولا ابن حذیفہ فارس سے آئے ہیں، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ حضرت صہیب روم سے آئے اور حضور کے الفاظ کیا ہیں؟ فرمایا میرا صہیب روم کا پہلا پھل ہے، روم کا پہلا پھل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دامن میں اس پھل کو سمیٹا ہے، تو پھر اس پھل سے روم کے وہ پھل ظاہر ہوئے ہیں کہ اسلام کا جو ہے وہ پیغام وہاں تک پہنچا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ حضرت بلال کی آپ نے مثال دی، سبحان اللہ، بتائیے نا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتائیے کہ دیکھیں دنیا کہتی ہے کہ جی رنگت سیاہ ہے، علاقہ ان کا ایتھوپیا ہے اور حبش سے آئے ہیں، لیکن بارگاہ رسالت میں پہنچے ہیں اور اسلام کا کلمہ پڑھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عزت ان کو عطا فرمائی ہے کہ صحابہ ان کو کہتے ہیں سیدنا بلال، بلال تو ہمارا سردار ہے۔ وہ صحابہ جو قریشی ہیں، قریش کو بڑا اپنے اوپر ناز تھا، عمر فاروق کہتے ہیں، ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ بلال ہمارا سردار ہے۔ اور بیت اللہ کی چھت پر کون چڑھا؟ یہ زمانے نے دیکھا کہ بیت اللہ کی چھت پر حبش کا ایک شخص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بلال چڑھو نا اور اذان دو نا، اذان بلند ہو رہی ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز۔ ایک بات اور دیکھیے علامہ صاحب کہ خاص طور پہ میں جب یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پڑھتا ہوں، آج بھی آپ دیکھیے جو بڑی بڑی تحریکیں ویسٹرن ورلڈ میں چل رہی ہیں، خاص طور پہ جو بلیک لائیوز میٹر کی جو تحریکیں ہیں، اس میں جو وہ انرجی لیتے ہیں نا، وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ اور جو اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، ایکچولی تحریک جو ہے وہیں سے مستحکم ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے پہلے اپنا خزانچی بنایا، پہلے مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار علیہ السلام کی جوتیوں کو سیدھی کرنے والے، اس سے بڑا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ حضور فرماتے ہیں کہ
جنت میں پہلے داخل ہوں گے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی نکیل تھامی ہوئی ہے اور بلال حبشی جنت میں داخل ہو رہے ہیں. اس سے بڑھ کر کیا مقام ہوگا کہ اہل عرب کا کوئی شخص ہے اور آپ اہل عرب سے باہر کا کوئی شخص ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نوید سنا رہے ہیں. تو جنت میں پہنچنے کے لیے کسی علاقے کا ہونا ضروری نہیں ہے, محمد عربی کی غلامی ضروری ہے. سبحان اللہ. اور اس میں پھر کوئی فرق نہیں. اور ماریا قبطیہ دیکھیں آپ, ماریا قبطیہ مصر سے آئی ہیں. ان کی بہن سیرین, ان کا نکاح حضور نے عرب میں کرایا. حسان بن ثابت سے ان کا نکاح کرایا اور عبد الرحمن بن ثابت ان کے بیٹے پیدا ہوئے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ واضح مثالیں ہیں اس عرب میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسلی امتیاز کی بنیاد پر نہیں, انسانیت کی بنیاد پر. بہت اچھی بات یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین پاک. بات یہ ہے کہ ہم تو انتہائی ادب کے ساتھ سرکار علیہ السلام کی جو جوتی مبارک ہے ان کو نالین پاک کہتے ہیں. ہم پاک ہے وہ تو سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالے پاک حضور, پھر یہ سمجھیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. تو بات یہ ہے کہ نالین پاک کو جو سیدھی کیا کرتے تھے ناظرین, جو ان کو پیش کیا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہتی دنیا تک مسلمانوں کا آقا و مولا بنا دیا. یہ میرے سرکار ہیں کہ جنہوں نے نسل کا اور رنگ کا تمام فرق ختم کر کے سب کو اپنی دامن رحمت میں سمیٹ لیا. انشاءاللہ لوٹیں گے, درود پاک آئیے مل کے پیش کرتے ہیں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں. جب لوٹیں گے ناظرین تو آپ کو بتائیں گے کہ ترقی کے دعوے دار مغرب میں ریسزم کی صورتحال کیا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ نسلی امتیاز و نسل پرستی میں تبدیل ہو چکا ہے, اس پہ گفتگو ہوگی. درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم وبارك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور آج کا موضوع انتہائی اہم ترین ہے, نسلی امتیاز کا خاتمہ قرآن و سنت کی روشنی میں. یعنی نسلی امتیاز کیا ہے, اسلام کیا ہے. اچھا صاحب, آپ کو یاد ہے ناظرین کہ ایک زمانہ تھا جب پری پارٹیشن میں تحریک چل رہی تھی اور تحریک پاکستان کے نام پہ ظاہر ہے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے جا رہے تھے. اس زمانے میں ناظرین ہوٹلز کے باہر لکھا ہوتا تھا کہ بلیکس اینڈ ڈاگس آر ناٹ الاؤڈ. یعنی یہ جو تاثر گوروں کا تھا ناظرین, یہ آج کا نہیں ہے, یہ صدیوں کا تاثر ہے. انہوں نے اپنی چمڑی پہ فخر کیا, انہوں نے اپنی گوری رنگت پہ فخر کیا, انہوں نے کبھی بھی سیاہ رنگ والوں کو انسان نہیں سمجھا. اور آج بھی ناظرین امریکہ میں, برطانیہ میں, جرمنی میں, کینیڈا میں, ایون اسرائیل کا میں نے آپ کو بتایا, وہ تو صاحب دنیا کی کسی بھی اور مخلوق کو جو ہے وہ انسان سمجھتے نہیں ہیں, غلام سمجھتے ہیں. صرف وہ کہتے ہیں یہودیوں کے لیے دنیا بنی ہے. تو اصل میں ناظرین یہ دنیا تقسیم ہے بنیادی طور پہ, نسل پرستی, نسلی امتیاز, نسلی تفاخر کے اندر. اور آپ دیکھیے کتنی تحریکیں چلی وہاں پر, لیکن کچھ نہیں ہوا. عالم یہ ہے ناظرین, عالم یہ ہے. آج بھی امریکہ میں یہ سٹیٹس بتاتے ہیں, اور میں کوئی ما فوق العقل بات نہیں کر رہا, یہ ساری گوگل پہ چیزیں موجود ہیں, جائیے جی سرچ کر لیجئے, کہ آج بھی صورتحال یہ ہے کہ ان کے ہوٹلز الگ ہیں, کالوں کے سکولز الگ ہیں, ان کے کالجز الگ ہیں, ان کی یونیورسٹیز الگ ہیں, ایون ان کی جو مطلب یوں کہہ لیجیے ایکٹیویٹیز جو ہیں اس کے لیے بھی ایک پورا الگ انتظام کیا جاتا ہے. کہ گورے آج بھی سیاہ فام لوگوں کو انسان نہیں سمجھتے. یہ سرکار علیہ السلام ہے کہ جنہوں نے بتایا کہ رنگ اور نسل کچھ بھی نہیں ہے, سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں, اور سب کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنی چاہیے. وہیں سے سلسلے کو بڑھاتے ہیں آگے. ڈاکٹر صاحب بڑی اہم ترین بات ہے, آج آپ نے ذرا اسٹیٹس بتانے کہ ترقی کے دعوے دار مغرب میں ریسزم اپنے عروج پر ہے.
بلکہ یوں کہیے کہ نسلی امتیاز جیسا کہ میں نے کہا کہ نسل پرستی کی آگ میں مکمل طور پہ تبدیل ہو چکا ہے. اور وہ بات ہے کہ امریکہ کو اٹھا لیں، برطانیہ، جرمنی، کینیڈا، اسرائیل، اسی طرح ہندوستان میں آپ دیکھ لیجئے صاحب، بڑے بات کرتے ہیں نا شائننگ انڈیا کی، وہاں صورتحال کیا نسلی تعصب کی، نسلی امتیاز کی. تو بتائیے کتنی ان کی جڑیں مضبوط ہو گئی اس حوالے سے. دیکھیے جہاں تک آپ نے انڈیا کی بات کی ہے وہ تو اپنے مذہب میں اس کی بنیادیں رکھتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی انسان نعوذ باللہ خدا کے سر سے اور کوئی خدا کے بازوؤں اور پیٹ سے پیدا ہوا ہے تو یقیناً وہ اس کے برابر نہیں ہوگا جو خدا کے پیروں سے پیدا ہوا ہے. اور پھر یعنی ہمارے ہاں وہ مسلمان جو نظریہ پاکستان کو ختم کرنا چاہتے ہیں انہیں اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ وہ شدر اور دلت کے بعد چنڈال اور ڈوم سے نیچے گر کر پھر مسلمانوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ملیچ اور ناپاک اور پلید لوگ ہیں، اور یہ جس چیز کو ہاتھ لگائیں گے وہ بھسٹ ہو جائے گی جب تک اس کو گنگا کے پانی سے پاک نہ کر لیا جائے. اب آپ دیکھیے کہ مسلم پانی اور غیر مسلم پانی کی الگ تقسیمات وہ پری پارٹیشن میں جی. اور یہود کے بارے میں جس طرح ریسزم کی آپ نے بات کی ہے تو غاصب اسرائیل نے جس خاص طور پر یعنی پوری دنیا کے بارے میں یہ تصور رکھا ہوا ہے کہ تمام یہود اور انسانوں کے بارے میں یہی معاملہ ہوگا جیسے انسانوں اور جانوروں کا معاملہ ہوتا ہے. اور وہ خود یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ لیس علینا فی الامیین سبیل، یعنی جینٹائلز یعنی غیر یہودیوں کے بارے میں خدا ان سے کوئی بارے میں سوال نہیں کرے گا. اب آپ دیکھیے کہ ریسزم ان ویسٹ کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی مغربی ممالک کی پیدائش کی تاریخ پرانی ہے، کیونکہ امریکہ کی تو بنیاد ہی کروڑوں ریڈ انڈینز کے قتل عام کے اوپر مبنی ہے. مطلب بلیکس کو تو غلام بنا کر غلام بنا کر کا تصور آج مطلب ابھی 19ویں صدی کے وسط تک موجود تھا. اور آپ اس پر جنید بھائی مزید آگے بڑھ کے دیکھیے کہ ریسزم کا یہ تصور صرف سیاہ فام لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، جو بھی سفید فام کے ماورا تمام نسلیں ہیں ان تمام کو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ بہت ہی حقارت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے. یہاں پر میں آپ کے سامنے اگر چند ایک مثالیں رکھوں تو بالخصوص جب جینوسائیڈ آف کیلیفورنیاز انڈیجینس پیپل کی بات کی جاتی ہے، وہ لوگ جو اپنے ہاتھوں سے دستکاری کرتے ہیں، مٹی کے برتن بناتے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگوں کے قتل عام پر امریکہ کی بنیاد رکھی گئی. 1878 سے لے کر 1939 کا جو دور ہے وہ لنچنگ ایرا کہلاتا ہے امریکہ کا. بالکل ایسا. لنچنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بلائنڈ موب مل کر چند افراد یا ایک فرد کو مل کر قتل کر دیتا ہے. ایسا ہی. اور آپ اندازہ کیجئے کہ صرف سن 1929 سے 1940 تک ان خطوں میں امریکہ میں 100 سے زیادہ لنچنگ کے کیسز رپورٹڈ ہیں. قتل کلام کی معذرت 1929 کی آپ نے بات کی، اس سے پہلے ذرا سے ایک حوالہ 1921 میں نیو یارک وال اسٹریٹ کالوں کے جو ہے مطلب بستی ہے، گوروں نے ان پہ حملہ کیا. آج جا کے جو بائیڈن جو سلسلے میں معافی مانگ رہا ہے اور وہاں کی پولیس معافی مانگ رہی ہے کہ جو کیا تھا وہ ہم نے غلط کیا تھا. پولیس خود کہہ رہی ہے کہ ہم نے غلط کیا تھا. اس واقعے کو مزید اگر آپ آگے بڑھائیں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ جارج فلائیڈ جب اس کے گردن پہ ایک وائٹ مین گھٹنا رکھ کر 9 منٹ سے زیادہ اس کو قتل کرتا ہے، وہ کہہ رہا I can't breathe، میں سانس نہیں لے سکتا. اور پورے 40 سے زائد ریاستوں میں یہ فسادات پھوٹتے ہیں. ایمیزون جلا دیا جاتا ہے. 2013 کی رپورٹ یہ ہے کہ 47,210 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جو ریسس کرائمز کی مد میں صرف امریکہ اور ان خطوں میں ہوئے. اور آپ اندازہ کیجئے کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے. بہت سے کیسز تو وہ ہیں جو صرف ان رپورٹڈ ہیں، جن کے بارے میں کوئی خبر ہی نہیں ملتی. اور یہاں پر میں ایک سب سے بڑی مثال یہ پیش کروں گا کہ بلیک ایکٹیویزم میں جو سب سے بڑا آدمی امریکہ میں تھا اس کا نام تھا میلکم ایکس. میلکم ایکس نے جب دیکھا کہ مجھے ذات پات رنگ نسل کے افتراق و انتشار کا ہر روز سامنا کرنا پڑتا ہے، انہوں نے کالوں کے حقوق کی ایک تحریک چلائی. اس کو بالآخر پناہ ملی دامن مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم. جنید بھائی جب میلکم ایکس مسلمان ہوئے ہیں اور حج کے موقع پر جا کر جب پہلی مرتبہ حج کیا تو دیکھا کہ لباس کا فرق ختم ہو گیا. سیاہ فام ہے یا گورا ہے، اس دنیا کی کوئی زبان بولتا ہے، وہ اینکل ٹو اینکل، وہ شولڈر ٹو شولڈر ایک ہی ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں. زبان کا فرق ختم ہو جاتا ہے، ہوٹلز ایک ہی ہیں، ایک ہی برتن میں کھانا کھاتے ہیں. تو جب وہ امریکہ واپس آئے تو پریس کانفرنس آج بھی یوٹیوب پر موجود، آپ جا کر دیکھیں. وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے ریسزم کے مسائل کا حل یہ ہے کہ پورا امریکہ اور یورپ مسلمان ہو جائے. میں صرف ایک مثال یہاں پر دوں گا اور بات کو مکمل کروں گا کہ قرآن نے تو انسان کو عبداللہ بنایا ہے اور خلیفۃ اللہ بنایا ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال سیرت سے قائم کی ہے، حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ نے سیاہ فام انسان ہے، سر کے نیچے تکیہ ایک اینٹ ہے، نہ جسم پر 2 سے زیادہ کوئی جوڑے ان کے پاس ہیں، کوئی اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں. ایک ایسے وقت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک انصار میں سے ایک قبیلے کے سردار کی بیٹی کا رشتہ ان کے ساتھ کیا، نسلی تفاخر کو ختم فرمایا. مختصر یہ کہ جب وہ جہاد میں شہید ہو گئے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کسی کے جسم کو تلاش کر رہے
رہے تھے. ہم نے پوچھا حضور آپ کس کو تلاش کرتے ہیں؟ تو فرمایا میں جلیبیب کو تلاش کرتا ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے اس سیاہ فام صحابی کے جسم مبارک کو اپنی گود میں رکھ کر فرمایا یا جلیبیب انت منی و انا منکا، اے جلیبیب تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں. یہ وہ جملہ ہے جنید بھائی جو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ایک لائن آف ہدایت ڈرا کرتا ہے. یوں کہیے وہ جملہ ہے جو نسلی تفاخر کو زمین بوجھ کر ختم کرتا ہے. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت جلیبیب کی شان دیکھ کر ہم تمنا کرنے لگے کہ کاش جلیبیب کی جگہ ہم انتقال کر جاتے، اور حضور علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے انہیں قبر کے اندر منتقل کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص جو مثالیں قائم کی آج ویسٹ میں اسلاموفوبیا کے تناظر میں، آپ دیکھیے کہ ریسزم، پاپولیشن کنورژن اور لوگوں کا تیزی کے ساتھ اسلام کی طرف مائل ہونا، یہ ایسے بنیادی اسباب ہیں کہ جنہوں نے مغرب کے اندر ریسزم کی بنیاد پر دنیا کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا. مغرب کے بڑے بڑے دانشوروں کا یہ کہنا ہے کہ مغرب کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ اگر کوئی ہے تو وہ ریسزم ہے، جس کی وجہ سے فرگیوسن کے اندر جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، جو امریکہ کے اندر جو باقاعدہ یعنی نسل پرستی، یورپ کے اندر تو جنگیں ہوئی ہیں، اور آپ اندازہ کیجئے کہ اس وقت خاص طور پر جو پھر آپ دیکھیے کہ اس وقت جو حالات بن رہے ہیں، اقبال نے کہا تھا کہ جو کرے گا امتیاز رنگ و خون مٹ جائے گا. اور پھر اقبال خود فرماتے ہیں کہ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. تو اگر آپ ان تمام تر انسانوں کو ایک لڑی میں پرونا چاہتے ہیں، ورلڈ ہیومینٹی، ورلڈ یونٹی میں لانا چاہتے ہیں، تو حل صرف ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ، کہ تمہارا کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، محمد الرسول اللہ، اور ایک ہی رول ماڈل ہیں وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے. سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ہے. بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں، اور وہ جملہ مجھے جارج برنارڈ شاہ کا یاد آ گیا، علامہ صاحب جو ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے. جارج برنارڈ شاہ نے کہا نا کہ دنیا کے مصائب و عالم کا واحد حل یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کا حکمران بنا دیا جائے. اچھا، اب اسی نسلی، اب دیکھیں ویسے ہی تو ہم نے بات کر لی نا، ظاہر ہے یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہم دوسروں کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہاں یہ برائی ہیں، اس معاشرے میں برائی ہیں. ذرا اپنی بھی تو بات کریں، تھوڑا سا اپنے بھی دامن کو چاک کرتے ہیں، ذرا اس کو بھی کھول کے دیکھتے ہیں کہ یہاں کتنے عیب ہیں، کتنے داغ ہیں. اسی طرح نسلی اور قومی امتیاز کی تباہ کاریاں بدقسمتی سے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی حد درجہ بڑھی ہوئی نظر آتی ہیں. قومیت کی بنیاد پر تعصب کرنا، نسلی بنیاد پر جو ہے وہ رشتے نہ کرنا، یا کسی کو کم نسل سمجھ کے اسے قریب نہ آنے دینا، ایون کاروبار تک جو اس سے نہ کرنا. کیا دیکھتے ہیں آپ؟ بالکل خوبصورت بات جنید بھائی آپ نے فرمائی کہ جہاں ہم ان لوگوں کی بات کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہوٹلز پہ لکھا ہوا ہے کہ بلیکس اینڈ ڈاگس آر ناٹ الاؤڈ، وہاں پر ہمارے اپنی سوسائٹی کے اندر، مسلم معاشرے کے اندر ہم نے ان بنیادوں کو توڑ دیا ہے جو عقائد و جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر تمام عصبیت کی، زمانہ جاہلیت کی عصبیت کو اپنے پاؤں تلے روند دیا تھا. ایسے ہی حضور نے فرمایا کہ میں ان تمام عصبیت کو ختم کر کے پاؤں تلے روند کے جا رہا ہوں. جنید بھائی میں جملہ کہوں گا، ان تمام چیزوں کو اٹھا کر دوبارہ ہم نے اپنے سر کا تاج بنا دیا. ایسا ہی ہے، بالکل لسانیت کی بنیاد پر، علاقائیت کی بنیاد پر، صوبائیت کی بنیاد پر. اچھا، لیڈرز جو ہیں وہ لوگوں کو تیار کرتے ہیں، اسی ان نعروں کے ذریعے جو ہے وہ خراب کرتے ہیں، تباہ و برباد کرتے ہیں. ان کے تو مقاصد ہوتے ہیں، لیکن یہ سمجھنا چاہیے. نہیں سر، یہاں پہ رک کے ایک جملہ آنا چاہیے کہ لیڈرز، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ تعصب کی بنیاد پہ ایکسپلوئٹ کرتے ہیں قوم کو، مسلمانوں کو تقسیم کرتے ہیں، پاکستانیوں کو تقسیم کرتے ہیں. وہ اقبال نے کہا تھا کہ بتان رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی نہ ایرانی. ہماری تو بنیاد دیکھیں، ہمارا وطن بھی بنا ہے، ہمارا وطن وطنیت کی بنیاد پر نہیں بنا، زمین کی بنیاد پر نہیں بنا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، وطن نہیں. اور انہوں نے بھی وطن کی وطنیت کی بنیاد پر نہیں بنایا تھا. جن لوگوں مدینہ بھی اس طرح نہیں بنا، بالکل اسی طرح وہ بھی بالکل عقیدے کی بنیاد پر بنا. جن لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی تم کیوں جا رہے ہو، ہندوستان جو ہے یہ ہم سب کا وطن ہے اور ہم سب ہندوستان میں رہنے کی وجہ سے ایک ملت ہے، تو ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ ان کو ابھی تک دین کی بنیاد عجم ہنوز نہ دانت رموز دین ورنہ. فرمائی یہ کیسے لوگ ہیں؟ سرود بر سر ممبر کے ملت از وطن است اور چے بے خبر ز مقام محمد عربی است.
ان کو تو محمد عربی کے مقام کا پتہ نہیں. اللہ اگر ملت بنتی وطن کی بنیاد پر تو حضور بھی مکہ کے رہنے والے, ابو جہل بھی, ابو لہب بھی رہنے والے, کمپرومائز کر لیتے بھائی ہم قریشی بھی ہیں, مکی بھی ہیں. فرمایا کہ ملت وطن سے نہیں بنتی ہے, بمصطفیٰ برساں خیش راک دی ہما سبحان اللہ, غرب اولا رسیدی تمام بولا بیس. فرمایا ملت بنتی ہے غلامی مصطفیٰ کی بنیاد. سبحان اللہ. اقبال نے یہی کہا ہے کہ آپ ان تمام بتوں کو توڑ کر ملت کے اندر گم ہو جائیں. درست. یہ جو ہم نے علاقائیت, برادری کی بنیاد پر, لسانیت کی بنیاد پر اس وطن کے ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. صوبوں کے نام پر جو ہے لوگوں نے پارٹیاں بنا لی ہیں. یہ ہمارا وطن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. اس کو زبان پر, صوبائیت پر, علاقائیت پر تقسیم نہ کرو, اس کو ملت بنا کے رکھو. اور ملت جو ہے تب بنے گی کہ جب تم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے اندر کہہ لیجئے کہ نسل پرستی اور نسل کے تفاخر کا جو سرکہ ہے یا صوبائیت کا جو سرکہ ہے وہ محبتوں کے شہد کے اندر مت گھولنے کی کوشش. بالکل. ایک جملہ بھی کہوں گا, آپ نے جیسے کہا کہ شادیاں نہیں کرتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بات کرنی ہے مجھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ رشتے کرتے ہیں, تنکح المرء لاربعین, فرمایا کہ لوگ حسب نسب کی بنیاد پر رشتہ داری کرتے ہیں, ٹھیک ہے, مالداری کی بنیاد پر کرتے ہیں, حسن و جمال کی بنیاد پر کرتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم دینداری کو دیکھیں. یہ چیزیں ہوں تو بہتر ہے, لیکن فرمایا اولیت فوقیت جو ہونی چاہیے وہ یہ نہیں ہے کہ فلاں ہماری برادری کا ہے, فلاں مالدار ہے, حسین و جمیل ہے. یہ دیکھو سب سے پہلے کہ دیندار ہے یا نہیں. یہ ایک پیمانہ آ گیا. یہی بنیاد ہے جس کی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ ٹوٹ. میرا ایک سوال آ جائے پھر آپ اس پہ کلام فرمائیے. یہ ایک پیمانہ سیٹ کر دیا سرکار علیہ السلام نے, بنیادی آپ کو فارمولا دے دیا. اب کیا کہیے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں برادری میں رشتہ ہوگا تو کریں گے, ورنہ بچیاں جو ہیں اپنا وہ چاندی اتر جائے ان کے سروں میں, وہ مر جائیں کھپ جائیں, ہم نہیں دیں گے. ایسا ہی ہے. اچھا کیا کہیں ان لوگوں کا کہ برادری کے اندر ایک ڈفر قسم کا لڑکا موجود ہے, ٹھیک ہے جی, اس کو دے دیں گے. باہر سے ایک بہت اچھا رشتہ ہے, پڑھا لکھا, ایک پڑھی لکھی لڑکی جو ہے اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے, ایک ڈفر لڑکے کو اس لیے دیں گے کہ ہماری برادری کا ہے. یا کیا کہیں گے ان لوگوں کا جو یہ کہتے ہیں ہمارا میچ نہیں ہے, ہماری کلاس نہیں ہے, جب تک ہماری کلاس کا رشتہ نہیں آئے گا ہم نہیں دیں گے. ایسے لوگوں کی مینٹیلٹی کا کیا کہیں گے؟ بالکل جنید بھائی, آپ نے بہت خوبصورت سوسائٹی کی عکاسی کی ہے کہ آج 2021 کے اندر بھی ہم اپنے آپ کو بہت ترقی یافتہ کہتے ہیں, تعلیم یافتہ کہتے ہیں, لیکن ہماری سوچوں کا زاویہ یہیں پر رکا ہوا ہے. ہم مغرب کی بات کرتے ہیں کہ آج وہ گورا جو ہے پاؤں رکھ کے اس کی سانس کو بند کر رہا ہے. ہم نے خود اپنی سوسائٹی کے نوجوانوں کے سانس کو بند کیا ہوا ہے, اپنی بچیوں کے سانس کو بند کیا ہوا ہے. ہم نے آج بھی اس زمانے کے اندر ان کو وراثت سے حق کے محروم کیا ہوا ہے. اور ہم نے ان تمام قرآن سے شادی کر رہے ہیں تاکہ وراثت نہ جائے. اور یہ جو خاندانی تفاخر اور خاندانی بنیاد پر ہے کہ ہم برادری سے باہر نہیں کریں گے, اور بالکل بچیوں کی چاندی اتر جاتی ہے, شادیاں لاکھوں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں اسی بنیاد پر کہ ہمارا جو ہے نا یہ نہیں ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس تمام اسلامی بنیادوں کو اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی یہ تعلیم نہیں دی. صحابہ کرام کا جو مواخات کرایا, ان کے جو رشتے کرائے, علامہ صاحب نے, ڈاکٹر صاحب نے جو مثالیں دی ہیں تمام کے تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی, اس کے اندر کوئی بھی یہ چیز نہیں تھی جس کو میں اور آپ لے کر یہ چل رہے معاشرے کے اندر. لیکن سر یہ ہوا کیسے, مجھے بتائیے کہ میں اپنے قبیلے سے باہر اپنی بیٹی نہیں دوں گا, میں اپنے قبیلے سے باہر اپنے لڑکے کا نکاح نہیں کروں گا, میں اپنی برادری سے باہر نہیں جاؤں گا, میں اپنی کمیونٹی سے باہر نہیں جاؤں گا, میں اپنی نسل سے باہر. یہ ہوا کیسے؟ دیکھیں جنید بھائی, ایک تو یہ زمانہ جاہلیت سے یہ عصبیت کا نظام چلتا ہوا آ رہا ہے. حج بھی ہوتا تھا, سوک اوقاز کے اندر بھی بیٹھ کر اپنے باپ دادا کے اشعار پڑھے جاتے تھے. پھر جیسے ڈاکٹر صاحب نے یہاں پر ہم ہندوستان کے ساتھ رہے بہت عرصے تک, ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں مسلمانوں کے اندر وہ آ چکی ہیں, وہ رسوم و رواج آ چکے ہیں. ہماری شادیوں کی رسمیں دیکھیں آپ, ہماری زندگی کتنے معاملات دیکھیں, وہ مسلم سوسائٹی کے اندر ہندوانہ نظام سارے کا سارا آ گیا, اور ہماری سوچیں وہ بن گئی ہیں کہ جو ہندوؤں کی سوچیں تھی. درست. مسلمان سوسائٹی کے اندر, مسلم سوسائٹی کے اندر کسی بھی اعتبار سے یہ جائز نہیں ہے. اگر کوئی مثال کے طور پر رزق حلال کمانے والا ہے, اور یار وہ موچی کا بیٹا ہے, وہ لوہار کا بیٹا ہے, وہ کمہار کا بیٹا ہے, یہ تو تصور بھی نہیں ہے, یہ بات بھی نہ کیجئے آپ. اگر آپ یہ موچی لوہار کمہار کی بات کریں گے, لوگ کہیں گے جی ذلت والی بات ہے کہ کسی موچی کے بیٹے کو ہم دے دیں. اس تو بہتر ہے کہ اپنی بچی کو زندہ مار دئیے, اپنی بچی کو بٹھا کے رکھو, لیکن نہیں دینا ہے رشتہ, کسی اعتبار سے نہیں دینا ہے. جنید بھائی, اس نے ہمارے معاشرے کو تباہی, بربادی اور برائیوں کی طرف بڑھا دیا. ٹھیک ہے, بات آگے بڑھاتے ہیں. سوسائٹی کی بنیاد جو ہے مطلب وہ بات کوئی نا, مطلب اس سے بہتر تو یہ کہ آپ مطلب دوسرے لفظوں میں آپ اپنی بچی کو مار ہی رہے ہیں نا, اس کا مطلب تو یہ ہوا. بالکل ایسا. اچھا اب بات یہ ہے, دیکھیں اس میں علامہ صاحب اپنی نسل پر
مطلب میں پرائڈ فیل کروں میری نسل پہ، یا کوئی پرائڈ فیل کرے، یا میں یہ کہوں جی میں تو اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، میری برادری یہ ہے، اس کا بڑا مقام ہے صاحب. ہمارے فور فادرز جو ہیں وہ ایک ان کا اپنا جاؤ اشم ہوتا تھا، اور لوگوں کی جو ہے قطاروں کی قطاریں لگی رہتی تھی ان سے ملنے کے لیے. یہ جو عمل ہے کہ کسی کی نسل کو ہیچ سمجھنا، کسی کے قبیلے کو ہیچ سمجھنا، کسی کی برادری کو ہیچ سمجھنا، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ سپریم کریچر سمجھنا، یہ سوچ ایک تو کیا یہ بتائیے. دوسرا، معاشرے میں ذہنی و قلبی وسعت کیسے پیدا ہو، اور ہم انسان کی قدر جو ہے اس کی نسل کی بجائے، اس کی برادری کی بجائے اس کے اعمال کی بنیاد پہ کیسے کریں، ذرا یہ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یقیناً دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں یہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ قد رفع عنکم عبیۃ الجاہلیت وتعاظم آبائیہا، کہ اللہ پاک نے تم سے یہ جو جاہلیت کے زمانے میں تم یہ اونچے اونچے فخروں کی اور نسبوں کی باتیں کیا کرتے تھے، یہ تم سے دور کر دیا ہے اب اسلام میں. وتعاظم آبائیہا، اور ہر وقت بیٹھ کر اپنے باپ دادا کی تعریفیں کرنا، یہ اللہ پاک نے تم سے دور کر دیا. آپ قرآن کریم میں دیکھیں کہ جو حج کا حوالہ دیا گیا کہ بیٹھ کر اپنے باپ، حج بھی یہی تھا کہ میں اپنے باپ دادا کا فخر بیان کروں، یہ ان کا حج تھا. تو قرآن نے کہا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. جب اسلام آیا نا، کہا تم جیسے بیٹھ کے اپنے باپ دادا پہ فخر کرتے ہو، اس کو ہٹاؤ، اس کی جگہ خدا کا ذکر کرو، اور اس سے بھی شدید اللہ کا. اس بات پہ کرو کہ میں اس کا بندہ ہوں، اس نے مجھے پیدا کیا، اس نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی. یوں تم اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا ذکر کیا کرو. تو اپنے نسب کو فخر کے ساتھ ہمیشہ بیان کرنا. ایک دفعہ کچھ لوگوں نے اس کا اہتمام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے فرمایا میں تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی ایک مثال دوں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، آبا اس کے کافر ہیں، اور کہہ رہا ہے کہ میں فلاں کا بیٹا، میں فلاں کا بیٹا، میں فلاں کا بیٹا. حضور کہتے ہیں کہ اس نے اپنے 9 آبا گنوائے تو اللہ پاک نے وحی بھیجی حضرت موسیٰ کی طرف کہ اس سے کہو تیرے وہ جو 9 ہیں نا وہ بھی جہنم میں جل گئے، اور 10واں تو بھی ساتھ جلے گا، تو بھی ساتھ جلے گا. کہ تو اس بات پر فخر کر رہا ہے کہ ایک تو وہ کفر پر گئے، بس یہ بات کہ میرا باپ ہے، بس یہی بات عظمت کی رہ گئی. یہ عظمت کی بات نہیں ہے. عظمت کی بات یہ ہے کہ تمہیں اللہ پاک نے اپنی بندگی عطا فرمائی ہے، اس پر فخر کرو، اپنے باپ دادا پر فخر. اور پھر جب اس میں یہ چیز شامل ہو جائے جنید بھائی، جو آج کے معاشرے کا معاملہ کہ میرا نسب اونچا اور تیرا نسب نیچا، کسی دوسرے پر تان کرنا، دوسرے کو ملیچ سمجھنا اور پھر اس کی تحقیر کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں کئی مثالیں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو سنا کسی کی زبان سے کبھی نہ، تو فرمایا کیا تم زمانہ جاہلیت کی طرف لوٹ گئے ہو؟ جاہلیت سے تو میں نے تمہیں نکالا تھا کہ یہ چیزیں کبھی زبان پر نہیں لانا کہ تم کسی کے نسب پر تان کرو. اچھا، اس میں ایک صورت یہ بھی ہے کہ نسب کی بڑی اہمیت ہے. اسلام نے سب سے زیادہ نسب کو بھی، نسب کی حفاظت کی اسلام نے بات کی ہے. آپ اپنے نسب کو کسی کی طرف منسوب نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو دوسرے کے باپ دادا کی طرف منسوب کیا، اس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا. آپ دیکھیں نا کہ وہ جو آیت ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، رحم کی بنیاد پر، یعنی یہ آدم کا گھرانہ ہے، یہ تمہارے اندر بات مشترک ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اللہ نے ہر ایک کو رحم کے ذریعے پیدا کیا، یہ تمہارے درمیان یہ چیز مشترک ہے. تم یہ مت دیکھو کہ نسل کون سی ہے، یہ دیکھو کسی بھی نسل سے ہو، پیدا تو رحم مادر سے ہوئے ہو، سب کے اندر یہ بات مشترک ہے. تو رشتوں کی قدر کو ہم ڈینائی نہیں کر رہے اس موقع پر. رشتوں کی بڑی اہمیت ہے، رشتوں کی بڑی قدر ہے. بات صرف اتنی ہے کہ اس کو عزت اور تحقیر کا ذریعہ نہ بناؤ کہ میں معزز یہ حقیر، اس کا ذریعہ اس کو کبھی نہ بناؤ. آج ہم کسی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ میں حاشیہ لگا کے بات کر رہا ہوں کہ آج اگر کسی عبادت گزار کو دیکھتے ہیں نا، بہت اچھے اعمال والا ہے، تو ہم اس سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے ہاتھ میں موبائل کون سا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں اس کے پاس جو چابی ہے وہ کون سے ماڈل کی گاڑی ہے.
وہ جو گیا ہے اس کا گھر کون سا ہے, یعنی بنگلے میں رہتا ہے, فلیٹ میں رہتا ہے, کرائے کے مکان میں رہتا ہے, یعنی ہم اسٹیٹس دیکھتے ہیں لوگوں کا, اور پھر وہی باتیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے اپنے اس کی نسل کیا ہے بنیادی طور پہ. تو ہمارے یہاں تو ہر بات جو ہے, ہر پیمانہ جو ہے وہ اعمال سے ہٹ کے کچھ اور, میں یہ نہیں کہتا کہ ٹوٹیلٹی میں معاشرہ ایسا ہو گیا ہے, لیکن اب جو سوچ بن گئی ہے وہ کسی حد تک یہ بنتی جا رہی ہے کہ ہم لوگوں کے اعمال کو ایک طرف رکھ چکے ہیں, نسل کا تفاخر اور یہ اسٹیٹس اس طرف آ گئے ہیں. دیکھیں نا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ, میرے آقا نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم, اللہ تو تمہارا ظاہر دیکھتا ہی نہیں ہے, ولکن ينظر الى قلوبکم, وہ تو فیصلہ ہی تمہارے دل سے کرتا ہے کہ دل سے کون اچھا ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا بندے اب دو ہی ہیں اللہ کی بارگاہ میں, ایک یا تو وہ نیک شخص ہے کہ جو صالح مومن ہے, اور ایک وہ ہے جو فاجر ہے. خدا اس بنیاد پہ فیصلہ کرتا ہے, خدا تمہارے موبائل, تمہاری گاڑیوں, تمہارے بنگلوں کی بنیاد پر تمہارے بارے میں فیصلہ نہیں کرتا. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا آپ تشریف لائے. اللہ کرے کہ جو باتیں آپ نے فرمائی ہیں وہ لوگوں کے قلوب میں اتریں اور لوگ اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں. ناظرین کرام, ایک بات اور تھوڑی سی آپ کی مجھے توجہ چاہیے. اس وقت 5th ویو کی بات ہو رہی ہے کورونا کی. اچھا 4 لہریں آ چکی ہیں, ان 4 لہروں نے ہمیں لہرا کے رکھ دیا ہے ناظرین, اور لہرانے والے جو تھے ناظرین ان کے اندر ذرا غور کیجئے گا کہ کیا سارے ہی سیاہ فام تھے؟ نہیں. کیا سارے ہی غریب تھے؟ نہیں. کیا سارے ہی جاب کرنے والے تھے؟ نہیں. کورونا جن کے گھروں میں داخل ہوا یا جن کے جسموں میں داخل ہوا کہ سارے ہی ہینڈ ٹو ماؤتھ تھے, یعنی ایسے ہی محنت کر کے یا مزدوری کرنے والے لوگ تھے؟ نہیں. کیا سارے ہی لوور مڈل کلاس کے لوگ تھے؟ نہیں. کیا سارے ہی تھرڈ ورلڈ کنٹری کے لوگ تھے؟ نہیں. بلکہ ناظرین آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ فرسٹ ورلڈ کنٹری کے اندر سب سے زیادہ ڈیزاسٹرز ہوئے ہیں اس کورونا کے, سب سے زیادہ, اور امریکہ کو تو ہلا کے رکھ دیا تھا نا. اچھا جی, اب بات یہ ہے کہ جن کے جسموں میں وائرس داخل ہوا کیا ان میں آپ فرق کر سکتے تھے؟ جس وقت لاشیں پڑی ہوئی تھی ناظرین, ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں لاشیں صاحب, اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں کہ اس میں آپ تمیز نہیں کر سکتے تھے کہ اس میں کون کس نسل کا ہے. ایون کئی رنگوں کے لوگ جو ہے اس وقت موجود تھے, یعنی اس میں سیاہ فام بھی تھے, اس میں گوری بھی تھے, اس میں گندمی رنگ کے تھے. لاشیں جو بکھری ہوئی تھی ناظرین اس میں کہیں بھی نسلی تفاخر نظر نہیں آ رہا تھا, صرف ایک بات نظر آ رہی تھی کہ انسان کی اوقات فقط اتنی ہے. جو نسل پہ تفاخر کرنے والے لوگ ہیں نا, نسل پرستی کی بات کرنے والے لوگ ہیں, یاد رکھیے گا انسان کی اوقات اتنی ہے. قدرت بار بار پکار کے ان لاشوں کو دکھلا کے بتلا رہی تھی کہ تمہاری اوقات یہ ہے کہ تم ایک وائرس کی مار نہیں ہو, ایک وائرس کی مار نہیں ہو, کہ ایک وائرس نے تمہیں ڈھیر کر کے رکھ دیا. آج جو لاشیں بکھری پڑی ہیں اس کے اندر تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ کون اچھی نسل کا ہے. بقول تمہارے کہ اچھی بری نسل ہوتی ہے تو کون اچھی نسل ہے اور کون بری نسل کا ہے. سب نسل جو ہے ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں. اس نسلی امتیاز کو ختم کیجئے صاحب, ہماری اوقات کچھ نہیں ہے. ایک وائرس نے, کورونا وائرس نے ہمیں بتایا کہ ہماری اوقات فقط اتنی ہیں کہ بس ہم ایک وائرس کو برداشت نہیں کر سکتے اور ڈھیر ہو کے زمین بوس ہو جایا کرتے ہیں. کتاب الشفا, غربت سے نجات کا عمل. جو شخص روزانہ سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری 10 آیات کی تلاوت کا معمول بناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے غربت سے نجات عطا فرماتا ہے. حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ انسان اور بندے کے درمیان تعلق کو مضبوط کرنے والی چیز تقوی ہے, نہ کہ حسب و نسب پر فخر. روزنامہ 92 نیوز میں ناظرین آج مضمون ضرور پڑھیے گا, نسلی امتیاز کا قرآن اور سنت کی روشنی میں. ٹویٹر پہ ہمیں ضرور فالو کیجئے, فیس بک پیج کو لائک کیجئے, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کیجئے گا. آپ وہاں موجود ہیں, ہم یہاں موجود ہیں, مل کے نعرہ لگاتے ہیں. اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ اجازت دیجئے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.